لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق محمد وعجل فرجهم. عزیزان امام، بہت سارے چہرے میرے سامنے آئے ہیں آج. چند چہرے ہیں جن کو میں پہچانتی ہوں، جو واقف ہیں کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں ہمیشہ اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس فرش عزا پر آ کر ان ایام عزا میں اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو ہم نے اس فرش عزا کا قرض ادا نہیں کیا. حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل نہ کریں. اور ایام عزا سے قبل ہی میں تمام اہل ممبران کو بھی متوجہ کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور عزاداران امام بھی یہ کوشش کریں کہ جب فرش عزا پر آئیں تو ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں، اس لیے کہ وہ وقت کا حسین ہے. اور کربلا برپا ہی اسی لیے ہوئی کہ وقت کے امام کو پہچانتے نہیں تھے. ہم جانتے ہیں نا کہ کربلا میں ایک وقت میں 3 امام موجود تھے، معصوم موجود تھے، لیکن کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے اس لیے جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلتے بنے. تو حضرات امام، وقت کے امام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں بار بار تاکید کی گئی، اور یہ مشہور و معروف حدیث کے ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام میں اور کربلا میں امام عالی مقام کی قیام میں بہت مماثلت ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ امام مظلوم نے بھی ظلم کے خلاف قیام کیا، اور جس وقت امام عصر قیام کریں گے تو اس وقت بھی دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور امام اسے عدل و انصاف سے پر کریں گے. تو ہم سب کی جو ہم منتظرین امام ہیں، بے شک ہماری بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے روایتوں میں، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت عائد ہوتی ہیں نا، اس حوالے سے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کریں. ہم وہ کوشش کریں، وہ جستجو کریں کہ ہم ناصران امام میں شامل ہو سکیں. رضان امام، سب سے پہلی کوشش تو اہل انتظار کے حوالے سے ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اب وہ ظلم
کہیں بھی کسی بھی سطح پر ہو رہا ہے، چاہے وہ ظلم ہمارے گھر میں ہو، ہمارے معاشرے میں ہو، ہماری جہاں ہم جاب کر رہے ہیں وہاں ہم اگر ظلم دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم حکومتی سطح پر ظلم دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں ہم ظلم ہوتا دیکھیں ہمیں ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اگر میں اس سطح پر بھی یہ نہ کر سکوں تو میں کیسے یہ امید کروں کہ جس وقت امام ظہور کریں گے، جس وقت امام کی حکومت قائم ہوگی، اس وقت تو پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جب میں اتنی چھوٹی سطح پر اگر ظلم کے خلاف نہ کھڑی ہو سکوں تو یقیناً میں اس وقت بھی امام کی نصرت میں امام کا ساتھ نہیں دے سکوں گی، میں اس وقت بھی ظالم کے خلاف اپنی آواز کو نہیں اٹھا سکوں گی۔ اور عزاداران امام، میں بار بار اس لیے دہراتی ہوں آج کیونکہ یقیناً چہلوں میں امام حسین کی فرش رضا ہے، لہٰذا میں اتنی تفصیل سے معرفت امام پر تو گفتگو نہیں کروں گی، بس سرسری طور پر یہ بیان کرتے ہوئے اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گی کہ امام کا وجود ہمارے لیے کتنی برکتیں رکھتا ہے اپنے اندر۔ ہم غافل ہیں، امام ہم سے غافل نہیں ہیں، ان کی نظر ہر لمحہ اپنے ایک ایک فالوور پر ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، مگر امام ہمارے لیے ہر لمحہ دعا گو ہیں، ہر لمحہ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ امام ہماری ان تکلیفوں کو بھی جانتے ہیں جو ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہمارے لیے کہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ امام وقت ہماری ان تکلیفوں کو بھی جانتے ہیں۔ عزیزان امام، ہمیں وہ مصیبتیں نظر آتی ہیں کہ جو ہم تک پہنچ جاتی ہیں، مگر ہم ان مصیبتوں کا ادراک نہیں کر پاتے جو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہمارے وقت کا امام ہم تک پہنچنے سے روک لیا کرتا ہے۔ ہم ان مصیبتوں پر تو شکر ادا ہی نہیں کرتے نا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی مصیبت ہم تک پہنچنے والی تھی اور وقت کے امام نے اسے ہم تک پہنچنے سے پہلے روک لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عجل فرجہ، میرے مولانا شاہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی حجت سے خالی ہو تو یہ زمین اہل زمین کو اپنے اندر نگل لے۔ کتنی بلائیں اور مصیبتیں ہمارے چاروں طرف ہوتی ہیں، ہم درک نہیں کر پا رہے ہوتے، امام وقت روکتے ہیں انہیں ہم تک پہنچنے سے۔ تو بس دعا کرتی ہوں اس فرش رضا پر کہ پروردگار بار الہ ہم سب کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے۔ بار الہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا ناصر اور خدمت گزار بنا دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ محمد وعجل فرجہم۔ حضرت امام سرنامہ کلام میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، لنبلونکم بشیء، کن چیزوں سے؟ والخوف والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی نقصان سے کس چیز کے؟ مال کے، اولاد کے، تمہاری جان کی۔ وبشر الصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن پر مصیبت آیا کرتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہم تیری ہی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔ پروردگار عالم کا یہ نظام ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں سے کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، کوئی جان کے، کوئی اولاد کے، کوئی مال کے، کوئی خوف سے، کوئی بھوک سے، کسی نہ کسی امتحان سے ہر شخص گزرتا نظر آتا ہے۔ اور یہ جو امتحان ہے، جو آزمائش ہے، جو مصیبت ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔
یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جب تک امتحان سے نہیں گزارتا اپنے بندوں کے درجات کو بلند نہیں کیا جاتا. اور یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو کامل نظام ہے. اگر میں مثال پیش کروں دنیا کے نظام کی، تو دنیا کے نظام میں بھی جب تک امتحان نہیں ہوتا درجہ بلند نہیں ہوتا، اگلے درجے تک نہیں پہنچتے نا. اصول علم کی مثال پیش کروں کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، داخلہ ہوتا ہے، جب پہلی کلاس پاس کرتا ہے، امتحان دیتا ہے تو دوسرے درجے تک پہنچتا ہے. درجہ بلند ہوا نا، ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچا. اسی طرح جب محنت کرتا ہے، اہلیت رکھتا ہے، تو اسکول کے امتحان کو پاس کر کے کالج کے درجے تک پہنچتا ہے. پھر کالج کے درجات کو امتحان کو پاس کرتا ہے، یونیورسٹی تک وہی بچہ پہنچ جاتا ہے. تو جیسی اس کی اہلیت ہوتی ہے، جیسی اس کی محنت ہوتی ہے، وہ درجات اس کے بلند ہوتے جاتے ہیں، وہ امتحان پاس کرتا چلا جاتا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی تک بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں نا جو اتنی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور اتنی محنت بھی کرتے ہیں کہ جو سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں. ہر ایک تو نہیں دیتا، جتنے کالج میں ہوتے ہیں، جتنے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، سب تو سی ایس ایس کا امتحان پاس نہیں کرتے. چند ہوتے ہیں جو اہل ہوتے ہیں، وہ پاس کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں. جتنے ایم بی بی ایس کرتے ہیں سب تو اسپیشلائز نہیں کرتے، سب تو اسپیشلائز کر کے سرجن نہیں بنتے. جتنے سائنس پڑھتے ہیں سارے تو سائنسدان نہیں بنتے. کچھ ہوتے ہیں جو اہلیت بھی رکھتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن جب اللہ امتحان میں ڈالتا ہے، جب اس آزمائش میں ڈالتا ہے، جب درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو مقرب بندوں کو چنتا ہے. ان بندوں کو چنتا ہے جو اس سے بہت قریب ہوتے ہیں، جو اس کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، جن کی روح بہت پاک ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے. انہیں اللہ چنا کرتا ہے امتحان کے لیے. ہم اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سب کی زندگی میں بے شمار امتحان ہیں، بے شمار مصیبتیں ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں چنا ہے. اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں. اس لیے اللہ نے امتحان سے گزارا. جیسی جس کی اہلیت تھی ویسے امتحان سے اللہ نے اسے گزارا ہے. تو عزیزان امام، میں یہ سوچتی ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں نا کہ، اور ہم جج کرنے لگتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں مصیبت سے گزر رہا ہے تو پتہ نہیں اسے اس کے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. ہم جج کرتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ اللہ کی نظر میں مقرب بندہ ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی پریشانی آتی ہی نہیں، اس لیے اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے شاید. لیکن ہم جج نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ کون مصیبت سے گزر کر اللہ کا مقرب بندہ ہے، کس کو اللہ دے کر آزما رہا ہے اور کس سے لے کر آزما رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. رضان امام، اس کا سادہ سا جواب تو ہم یہی دیا کرتے ہیں کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا مل رہی ہے اگر مصیبت سے گزر رہے ہیں، تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ اگر آزمائش سے گزرتے وقت اللہ سے شکوہ کر رہا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے تو گناہوں کی سزا ہے. اور اگر آزمائش سے گزرتے وقت اللہ سے اور قریب ہوتا جا رہا ہے تو پھر امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اس کی آزمائش ہے. یہ سادہ سا جواب ہمارے پاس ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گناہوں کی سزا بھی مل رہی ہے، اگر مصیبت سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ جج نہ کیجئے. اگر گناہوں کی سزا بھی کاٹ رہا ہے تب بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ دنیا میں گناہوں سے پاک کر رہا ہے، برزخ کی منزلوں تک پہنچنے سے پہلے یہی اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک رات کا بخار بھی کتنے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. اور مومن تو وہ ہے کہ 40 دن نہیں گزرتے کہ اسے کسی نہ کسی مصیبت سے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کانٹا چبھنے کی تکلیف ہی کیوں نہ ہو. اور ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس وقت کہ اگر ہم صرف عیش و آرام کی زندگی گزارتے رہیں اور ہم نافرمانیاں بھی کرتے رہیں خدا کی، اور پھر بھی ہم پر کوئی پریشانی نہ آئے، ہم کسی تکلیف سے نہ گزریں، تو
کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے. ہم ایسا بہت کچھ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. ہم بعض دفعہ حیران ہوتے ہیں نا کہ کیسی کیسی اللہ کی نافرمانیاں ہم اپنے ملک میں ہی دیکھتے ہیں, حکومتی سطح پر دیکھتے ہیں کہ کیسے ملک کو لوٹ کر کھا گئے لیکن پھر بھی عیش کر رہے ہیں. ان کی کتنی رسی دراز ہوگی. تو خوف اس چیز سے کرنا چاہیے, مصیبتوں سے نہیں کرنا چاہیے. خوف اس بات سے کرنا چاہیے کہ اللہ جب رسی دراز کر رہا ہوتا ہے, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے, کہ اللہ کو ہماری پھر پرواہ نہیں ہوتی. جس طرح ایک ماں بھی ایک بچے کو جب ڈانٹتی ہے مسلسل, اگر 2 بچوں میں سے ایک بچہ اتنا نافرمان ہوتا ہے کہ ماں سرزنش کرتی رہتی ہے, وہ نہیں سن رہا ہوتا, آخرکار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے. تو اللہ اپنے مقرب بندوں کو ہی آزماتا ہے, انہیں ہی آزمائش سے گزارتا ہے. اور اس کی مثال ہمیشہ اس طرح دیا کرتی ہوں کہ ایک جوہری جب ہیرے کو اس کی تراش خراش کر رہا ہوتا ہے, اس کی کٹنگ کر رہا ہوتا ہے, تو اسے خراب کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ایک سونار جب سونے کو آگ میں تپا رہا ہوتا ہے تو اس گولڈ کو, اس سونے کو برباد کرنے کے لیے نہیں. سونا جب آگ میں تپتا ہے تو کندن بنا کرتا ہے. اسی طرح اللہ جب اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے تو ان کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے. درود پڑھ لیجیے فضان امام. ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی امتحان سے گزرتا ہے, لیکن جب ہم کربلا پر نظر ڈالتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حسین کو ایک وقت میں ایک امتحان سے نہیں گزارا. یہ آیت مبارکہ کے جتنے امتحان ذکر ہوئے ہیں نا, ان سب سے بیک وقت مولا حسین گزرے ہیں. وہاں خوف کا امتحان بھی تھا, وہاں بھوک کا امتحان بھی تھا, وہاں جان کا, وہاں مال کا, اولاد کا, ہر امتحان کربلا کی سرزمین پر نظر آتا ہے. اور مولا اس امتحان سے کیسے صبر اور شکر کی منزلیں طے کرتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کو پکار کر کہنا پڑا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف, ایسے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. حسین نے ایسے صبر اور شکر کی منزلوں کو طے کیا ہے عزاداران امام, کہ پھر اللہ نے حسین کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ بھی بنا دیا اور نجات کا سفینہ بھی قرار دے دیا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عزاداران امام, حسین اب قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہیں. اور کس طرح حسین نے ثابت کیا کہ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت ایک عرش والے کو نجات عطا کر رہے ہیں, اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک فرش والے کو نجات عطا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. درود پڑھیے محمد 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 وعجل فرجہم. حسین جب دنیا میں آئے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ فطرت کو بالوں پر عطا کیے ہیں, اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یزید کے لشکر کے سپہ سالار جناب حر کو نجات کا پروانہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں. جب فطرت کو بالوں پر عطا کیے, ہم سب جانتے ہیں فطرت کا واقعہ کہ جب فطرت کے سپرد اللہ نے ایک ایسا کام کیا جسے فطرت نے بہت احسن طریقے سے انجام دیا اور وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, تو فطرت نے فخر کیا, تکبر کیا آسمانوں میں, اور یہ کہا کہ کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے. اللہ کو تکبر نہیں پسند. اللہ نے فطرت سے بالوں پر لے لیے اور اسے زمین پر ایک صحرا میں اتار دیا. اب فطرت اس صحرا میں زندگی گزار رہا ہے, اور ادھر جب اللہ کے حبیب کے یہاں نواسے کی ولادت ہوتی ہے, درود پڑھیے محمد
محمد محمد وعجل فرجهم۔ جب نواسی کی ولادت ہوتی ہے تو پروردگار عالم جبرائیل کو یہ حکم دیتا ہے کہ 1000 ملائکہ کا گروہ لے کر زمین پر اترو اور میرے حبیب کو جا کر نواسے کی مبارکباد پیش کرو۔ اور جبرائیل جب وہ گروہ لے کر جب اترتے ہیں زمین پر اور اس جگہ سے اس مقام سے گزرتے ہیں کہ جہاں فطرس صحرا میں زندگی گزار رہا ہے، اور جب فطرس دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے جبرائیل سے، اے جبرائیل اتنے ملائکہ کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو جبرائیل بتاتے ہیں کہ آج اللہ کے حبیب کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیا پتہ میری خطا بخش دی جائے۔ جبرائیل اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں فطرس کو اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ فطرس کو اپنی پشت پر کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ کہتے ہیں اللہ نے اس کے بالوں پر لے لیے ہیں، آج یہ امید لے کر آیا ہے کہ آپ کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے تو شاید اس کی خطا بخش دی جائے۔ خطا نہیں ہوتی، حضرت امام فرشتوں سے ہم سب جانتے ہیں ترک اولا ہوا کرتا ہے، یعنی اپنے منصب سے اپنے مقام سے نیچے آ کر کوئی کام انجام دیا جائے۔ تو جب فطرس وہاں پہنچا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعجل فرجهم کہ فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کر دو، حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ ادھر جبرائیل نے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، ادھر اللہ نے بالوں پر عطا کر دیے۔ تو اگر فطرس کو حسین کے جسم سے نہیں گہوارے سے مس ہو کر بالوں پر عطا ہو جایا کرتے ہیں، تو اب اگر ہم حسین کے روضے پر جا کر حسین کی زری سے مس ہو کر، حسین سے نہیں حسین کی زری سے مس ہو کر بیماریوں سے شفا لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر حیرت نہ کیا کرو، تعجب نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ متبرک ہو جایا کرتی ہے۔ اب چاہے وہ حسین کا گہوارہ ہو، چاہے وہ حسین کی زری ہو، چاہے وہ کربلا کی خاک ہو۔ کربلا کی خاک خاک تھی، حسین کا خون گرا تو خاک شفا بن گئی۔ کربلا فقط کربلا تھی، حسین نے کربلائے معلی بنا دیا۔ تو اذان امام یہ حسین کی فرش عزا بڑی متبرک فرش عزا ہے، ہر ایک اس پر اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی فرش عزائے حسینی پر قدم رکھ لے۔ جسے وقت کا امام بلاتا ہے بس وہی فرش عزا پر آیا کرتے ہیں۔ تو عزاداران امام جس طرح کربلا میں عباس فہرست تیار کرتے ہیں نا کہ کس کس نے کربلا پہنچنا ہے، کون کون زائر حسین کی فہرست میں کس کس کا نام شمار کرنا ہے، اسی طرح امام وقت فرش عزا پر آنے والوں کی فہرست کو تیار کیا کرتے ہیں کہ کس کس نے کہاں کہاں کس کس فرش عزا پر جا کر اپنی نوکری انجام دینی ہے، کس نے پرسہ دینا ہے، کس نے کہاں گریہ کرنا ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے فرش عزا پر آتا ہے، نہ کوئی نوکری کرنے والا اپنی مرضی سے نوکری کو انجام دیتا ہے، بلکہ میرا بڑا پختہ یقین ہے اور ذاکر اول بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہ تو نوکری کرنے آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دوران مجلس ہی دیکھا کہ بعض اوقات پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، ہم پڑھتے کچھ اور ہیں۔ اس مجلس کے لیے میں بھی جب فضائل لکھ رہی تھی تو کچھ اور لکھ رہی تھی، لیکن مولا نے پڑھوانا کچھ اور تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ فرش عزا پر آنے والا اپنے ذہن میں
کیا سوال لے کر آیا ہے، کیا الجھن لے کر آیا ہے، کیا حاجت لے کر آیا ہے، لیکن وہ جو میزبان ہے، جو امام وقت ہے، وہ جانتا ہے. اس لیے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ یہ نہیں، یہ پڑھنا ہے. اس کی حاجت کو بھی مولا جانتے ہیں، اس کے سوال کو بھی مولا جانتے ہیں، اس کی الجھنوں کو بھی مولا جانتے ہیں. اور فرش اعضا وہ علمی درسگاہ ہے جہاں مولائے کائنات سے مانگا ہوا، بھیک میں مانگا ہوا وہ رزق علم تقسیم ہوا کرتا ہے کہ جو یکساں تقسیم ہوتا ہے. یہاں بچہ بھی کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا ہے اور بوڑھا بھی کچھ نہ کچھ روحانی تبرک لے کر اٹھا کرتا ہے. تو شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی عطا کی، اتنی سانسیں عطا کی کہ آج ہم چہلم منانے فرش عزائے حسینی تک پہنچے ہیں. آج ہم سیدہ کو ان کے لال کا اور 72 شہدائے کربلا کا پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا تک پہنچے ہوئے ہیں. کربلا تک نہیں پہنچ سکے مگر جہاں تک بھی پہنچے ہیں شکر ہے مولا کا. وہ بہترین لوگ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت پیدل چلتے ہوئے حسین کے روضے تک پہنچ گئے. اس فرش اعضا کے صدقے سے دعا کرتے ہیں بارگاہ ابوالفضل عباس میں کہ مولا اگلے سال زائرین میں ہمارا نام بھی درج کر دیجیے گا. مولا ہم اس وقت کربلا تک نہیں پہنچ سکے مگر مولا جہاں تک بھی پہنچے ہیں ہر فرش حسین سے جڑا ہوا، ہر فرش حسین کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ہر فرش حسین کی ماں کی موجودگی سے سجا ہوا ہے. اور آج کی فرش عزا ہم سب جانتے ہیں عزاداران امام کہ صاحب عزا کو خواب میں بشارت کے نتیجے میں بچھائی گئی ہے. ایک فرش عزا ہم اپنی خواہش سے بچھاتے ہیں اور ایک فرش عزا وہ ہم سے بچھواتے ہیں. بڑا فرق ہوتا ہے عزاداران امام کہ جب ہم ان کی خواہش پر فرش عزا کو بچھائیں اور وہ ہمیں چن لیں. بے شک مولا اپنے عزاداروں میں سے بہترین لوگوں کو چنا کرتے ہیں فرش عزا بچھانے کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، فرش عزا پر آنے والوں کے لیے. گریہ کرنے والوں کو بھی مولا چنا کرتے ہیں، نوکری کرنے والوں کو بھی مولا چنا کرتے ہیں. کیونکہ اسی فرش عزا پر جو لوگ آتے ہیں نا، انہی میں سے کوئی ہور بن کر اٹھتا ہے، کوئی سلمان فارسی بن کر اٹھتا ہے. جو ایک رات میں بدل جاتا ہے اسے ہور کہتے ہیں، اور جو پوری زندگی در رسول پر جستجو میں گزار دیا کرتا ہے اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. تو عزاداران امام آج کا دن جو چہلوں کا دن ہے وہ عاشور سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. اسی طرح پرسہ دیجیے گا جس طرح عاشور پر پرسہ دیا کرتے. ہم پہلی محرم سے آج چہلم آ گیا، ہم فرش عزا پر پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں ہر فرش عزا پر مولا ہمارے پرسے کو قبول کر لیجئے، مولا ہماری نوکری کو قبول کر لیجئے، اور بس اس کے بدلے میں ہمیں سچی معرفت عطا ہو، ہمیں ولایت، ہمارے دل میں سچی ولایت عطا ہو. بارگاہ الہی میں جب بھی فرش عزا پر آیا کریں عزاداروں، یہ 2 دعائیں دنیا کے لیے جو مانگنا ہو مانگے. اس فرش عزا سے وہ ملتا ہے جو ہم منہ سے کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ 2 دعائیں اس فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر مانگا کریں کہ مولا سچی معرفت عطا کیجیے اور مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. عزاداران امام، ہم سب چہلم منانے آئے ہیں نا. سب سے زیادہ چہلم منانے کی خواہش کسے تھی؟ شریکت الحسین شہزادی زینب الکبریٰ کو، کہ جو بھائی کا چہلم منانے کے لیے ارے زندان شام سے رہا ہو کر آ رہی تھی. عزادارو، ارے جب زینب کی سواری کربلا کی سرزمین پر پہنچنے والی تھی نا، زینب کا دل ہولنے لگا تھا. جب سواری نے قدم رکھا تھا، زینب نے ہماری کے پردے کو ذرا سا
سوائے غم حسین کے آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہے نا، بس چھٹا امام ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا کرتا ہے۔ بارے الہ ان آوازوں پر اپنا رحم کرنا، یہ ہمارے جد کو زندہ کر رہی ہوں، کیا عمر کو زندہ کرنے والی آوازیں ہیں۔ عزادارو، میری شہزادی نے خود کو ہماری سے نیچے گرا دیا تو ارے گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زینب قبر حسین تک پہنچی تھی اور کہتی جاتی تھی، میں سوچتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ارے ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، ارے چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، ارے مگر پرسا بھی یہاں کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، ارے کوئی پرسا دینے والا نہیں موجود تھا نا، مگر آج کربلا کی سرزمین پر کروڑوں زائرین ارے پرسا دینے کے لیے موجود ہیں۔ یہ کس کی خواہش تھی؟ یہ زینب کی خواہش تھی کہ زائرین آئے، ارے کربلا میں آج کتنی رونق ہے، کروڑوں زائرین قبر حسین کی طرف یہ کہہ کر سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا ہم یہاں سے بیٹھ کر سلام کر رہے ہیں، مولا ہمارا سلام بھی انہی زائرین کے ساتھ قبول کر لیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، آپ جانتی ہیں کہ شب اربعین سے کون سی ہستیاں قبر حسین پر آنا شروع کر دیتی ہیں؟ ہم صرف انہی زائرین کو دیکھتے ہیں نا کہ جو اس وقت پیدل چل کر نجف سے کربلا جا رہے ہیں، ہمیں وہ ہستیاں نظر نہیں آتی جو شب اربعین سے قبر حسین پر آسمانوں سے اتر رہی ہوتی ہے۔ قبر حسین پر سب سے پہلے پرسہ دینے کے لیے حسین کی ماں آتی ہے، قبر حسین پر پرسہ دینے کے لیے حسین کے بھائی آتے ہیں، قبر حسین پر پرسہ دینے کے لیے حسین کے بابا علی مرتضیٰ آتے ہیں، نانا رسول خدا آتے ہیں، اور پھر جب یہ ہستیاں قبر حسین پر آتی ہیں تو جانتی ہیں حسین نانا کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ حسین نانا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، نانا دیکھیے میرا زائر کتنی دور سے چل کر آ رہا ہے۔ کبھی ماں کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں اماں دیکھیے میرا زائر، اس کے پاؤں کتنے زخمی ہیں، اماں میری محبت میں کتنی دور سے چل کر آ رہا ہے، اماں دل میں جو بھی حاجات لے کر آ رہا ہے اس کی حاجتوں کو پورا کر دیجیے۔ عزاداران امام، حسین اس طرح زائرین کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں صرف پرسہ دینے نہیں آتی، یہ زائرین کا استقبال کرنے آ رہی ہوتی ہیں۔ خدا کرے کہ اس فرش رضا کے صدقے ان زائرین میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ عزاداران امام، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چہلم پر کربلا کی سرزمین پر موجود تھا۔ حسین کے روضے کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد جب آ کر مسافر خانے میں سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ خواب میں دیکھتا ہوں کہ حسین سامنے کھڑے ہیں اور حسین کہہ رہے ہیں، مجلسی ایک جگ اور گلاس لے کر آ جاؤ، میرے زائرین آنے والے ہیں، ارے بہت دور سے سفر کر کر آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کسے پیاس لگی ہوگی۔ مجلسی کہتے ہیں کہ میں حکم مولا پر جگ اور گلاس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت آ رہی ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ نورانی شخصیت جب قریب آتی ہے تو حسین کہتے ہیں، مجلسی یہ حضرت ابراہیم ہے، ارے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم آ کر حسین کو گلے سے لگاتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، 72 کا پرسہ دیتے ہیں۔ عزاداروں، اس کے بعد پھر ایک اور نورانی شخصیت آتی ہے۔ حسین کہتے ہیں، یہ موسیٰ آ رہے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر عیسیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے قطارے آنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب جو نورانی شخصیت آ رہی ہے، ارے امامہ سر پہ نہیں ہے، ارے بالوں
परेशान हो जाता हूँ, पता नहीं क्या खता हो गई। हुसैन दूर जाने का कह रहे हैं, कहते हैं मजलिसी अब तुम दूर चले जाओ। अरे अब मेरी माँ फातिमा आ रही है, अरे मेरी बहनें आ रही है, अरे ऊंची आवाज से गिरिया करेंगी, अरे अपने बाजुओं पर रस्सियों के निशान दिखलाएंगी। कैसी हस्तियाँ इस वक्त खबरें हुसैन पर मौजूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खबरें हुसैन पर मौजूद है, हर फर्श अज़ा पर ये हस्तियाँ पुरसा लेने के लिए मौजूद हुआ करती है। अज़ादारों, जब ज़ैनब वहाँ पहुँची है ना खबरें हुसैन पर, और खुद को अमारी से गिरा दिया और घुटनों के बल चलती हुई जब खबरें हुसैन पर पहुँची, अज़ादारों कब्र पर मुंह रख दिया। अरे कभी रोकर कहती थी भैया भैया कौन सी मुसीबत सुनाओ, कहती थी भैया बाजुओं में रस्म के निशान दिखाओ, भैया ये जिंदान शाम की मुसीबत सुनाओ, भैया कभी कहती थी भैया मुझे माफ कर देना, भैया तेरी अमानत को नहीं संभाल सकी, भैया तेरी सकीना को अंधेरे जिंदान में अकेला छोड़ आए, भैया मुझे माफ कर देना। मगर सकीना को अकेला छोड़कर तो आई हूँ भैया, मगर शाम की औरतों से ये कहकर आई हूँ मेरी सकीना को अंधेरे से बहुत डर लगता है, अरे जैसे ही अंधेरा होने लगे मेरी बच्ची की कब्र पर एक शमा जला दिया करना। अज़ादारों, ज़ैनब हुसैन से कहती है भैया इस वक्त तो छोड़ कर आई हूँ, मगर ये वादा करती हूँ ज़ैनब तेरी सकीना को हमेशा शाम में अकेला नहीं छोड़ेगी। अज़ादारों, ज़ैनब ने वादा निभा दिया। अरे आज भी ज़ैनब शाम में हुसैन की सकीना के साथ है। अज़ादारों, जब हुसैन की कब्र पर गिरिया कर लिया ना, हुसैन की कब्र पर गिरिया करके सैयद सज्जाद से कहती है बेटा मेरे भाई अब्बास की कब्र कहाँ है। अरे एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा चचा अब्बास फुरात के किनारे सो रहे हैं। अरे एक मर्तबा अब्बास की कब्र पर भी घुटनों के बल चलती हुई गई ज़ैनब। अरे जब अब्बास की कब्र पर जा रही है हर बीबी से कहती है अरे हर मुसीबत सुनाना, सकीना की मुसीबत ना सुनाना। सकीना ने कैसे तड़प कर अब्बास को याद किया, अरे सकीना ने कैसे तमाचे खाए, अरे अब्बास को ना बताना, सकीना को जिंदान में छोड़ आई हूँ। अज़ादारों, हर बीबी अपने वारिस की कब्र से लिपट कर फरियाद कर रही। कोई बीबी अपने वारिस की कब्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती थी। सैयद सज्जाद ने बीबियों को जमा करना शुरू किया, अभी मदीने का सफर तय करना है। अरे अज़ादारों, हम जैसे गुनाहगार करबला जाते हैं ना, कब्र हुसैन को छोड़ने का दिल नहीं चाहता। अरे दिल यही चाहता है कुछ ऐसा हो